پارلیمنٹ ہاؤس میں بڑے یونیک مناظر دیکھنے کو ملے. جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی کا فلور ہے، وہ کھول دیا گیا تھا اور وہاں پہ ایک قومی کنونشن تھا کانسٹیٹیوشن کی گولڈن جوبلی منانے کے حوالے سے. اس کنونشن سے 3 بڑے پیغامات دیے گئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نعرہ مستانہ بلند ہوا ہے قومی اسمبلی سے. اور اس میں پہلا میسج جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہے، دوسرا میسج جو ہے وہ عدلیہ کے لیے ہے، اور تیسرا میسج عمران خان کے لیے ہے. ابھی ہم اس بات کو کھولتے ہیں کہ یہ میسیجز کیا ہیں اور کس نے دیے اور کیا کہا. لیکن قاضی فائز کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اور ان کی لابی کے لیے تو بہت ہی ایک بھیانک خواب تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے لیے بھی اور ان کی لابی کے لیے بھی یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی. خاص طور پہ فیض حمید صاحب کے لیے جو دھرنے کرواتے تھے اور سارا کچھ، جس کے خلاف فیض حمید صاحب نے جسٹس عیسیٰ فائز نے جو اپنا مقدمہ مشہور زمانہ جو کیس جو تھا وہ اس کا فیصلہ سنایا تھا. اور تیسرا جو پیغام ہے وہ عدلیہ کے لیے بلاول بھٹو نے، آصف زرداری نے، وزیر اعظم نے جو کچھ کہا وہ تو اس کے اندر سب نے وہ تقریریں آپ سب نے سنی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تینوں میسج بہت گہرے ہیں. پہلا میسج جو اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ صدر زرداری نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ جناب ہم نے تو مشرف کا جو NRO تھا، دراصل ہم نے مشرف سے ریٹن معافی منگوائی تھی کہ آپ کے ساتھ غلط مقدمات قائم ہوئے اور ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. پھر آصف زرداری نے کہا کہ جب مجھے 14 سال جو میں نے جیل کاٹی ہے اس میں اس نے عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا خاص طور پہ حوالہ دیا. بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ تو ان کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، اور ایک ادارہ ایسا ہے جو ادارہ بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک آئینی ادارے کے طور پہ پیش کر رہا ہے. تو ان کا اشارہ جو سیدھا مسلح افواج کی طرف تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. اور پھر خود وزیر اعظم صاحب نے جو اپنی افتتاحی تقریب ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کی جو مداخلت ہے اس کا حوالہ دیا. راجہ پرویز اشرف نے وہ کہانی پیش کی کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو منظر سے ہٹایا گیا، جس طرح سے آصف زرداری کو جیل میں بھیجا گیا. تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی فتح کے حوالے سے ایک بہت بڑا شو تھا. اور اس میں میلہ جو ہے وہ آصف زرداری کی تقریر نے لوٹا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے مبصرین اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جناب جو تیسری بات ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی جمہوری حقوق اور آئینی حقوق کے لیے جنگ لڑنے والے مجاہد نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتے ہیں. وہ 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ NFC ایوارڈ جو صوبوں میں ایک متفقہ طور پہ وسائل کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا کہا گیا کہ یہ جو عمران خان کا ایجنڈا ہے بیسیکلی یہ ملک توڑنے کا ایجنڈا ہے. تو یہ 3 میسج پہنچ گئے، کیا پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا. لیکن جو قاضی فائز کی موجودگی تھی اور جو ان کی تقریر تھی، بہت زبردست تقریر انہوں نے کی آئین کے حوالے سے اور اپنی فیملی کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. وہ ان کی جو پریزنس ہے وہ خاص طور پہ بندیال صاحب اور ان کے دوستوں کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں تھی. وہ بھی بہت بڑا واضح پیغام گیا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک واضح پیغام چلا گیا کہ اب آپ مزید کسی کٹ پتلی کو نصب نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ روز ایک تجربہ کرتی ہے اور ایک نئے بندے کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے. تو آج کا جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا، آئین کی جو گولڈن جوبلی تھی، اس کے موقع پہ جو وہاں پہ ہوا، جو کچھ ہوا اور جو میسیجز اور جو سگنلنگ کی گئی وہ بہت واضح تھی.
خاص طور پہ رضا ربانی کی سپیچ اور ان کی وہ قراردادیں جو انہوں نے آج پیش کیں، ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے تمام ان کے ساتھی مختلف سیاسی پارٹیوں کے سربراہ جنہوں نے متفقہ طور پہ 73 کا آئین بنایا آج کے دن 10 اپریل کو، ان سب کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور خود بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہا کہ 10 اپریل ہی تھی 2022 کی جب عمران خان کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا، اور آج 1 سال کے بعد جب قوم یوم دستور منا رہی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئین کی فتح ہے۔ قاضی فائز نے اپنی جیب سے نکال کے جو آئین لہرایا وہ ایک بہت ہی جذباتی اور زبردست منظر تھا، اور ان کا ٹھیک کہنا ہے کہ اگر صوبوں کو، سارے صوبوں کے لوگوں کو اکٹھے لے کر چلنا ہے تو پھر یہی وہ کانٹریکٹ ہے جس پہ ہم سب کو عمل کرنا پڑے گا۔